अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू जुवेरिया डार व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना चांद नज़र आ जाएगा रमज़ान का। और आज हम सब मुसलमान जो हैं वो सहरी करेंगे और तराबियाँ पढ़ेंगे, पहले फिर सहरी करेंगे, रोज़ा रखेंगे। और बरकतों वाला रहमतों वाला महीना जो है वो आज से शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से अल्लाह पाक सब की नेक हाजात कबूल करे, सबको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। और अल्लाह पाक जो है ना सब बीमारों को शिफा दे, और जो इस दुनिया से चले गए हैं और उनको अल्लाह पाक जो है ना मग़फ़िरत फरमाए उनकी, और उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। तो आज इंशाल्लाह जो है ना हम तराबियाँ पढ़ेंगे, फिर जो है सहरी करेंगे। और एक अलग ही मज़ा होता है रमज़ान के महीने का। मुझे तो रमज़ान का महीना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी, मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो मैंने सोचा हॉट कॉफ़ी पीने से बेहतर है आज मैं जो है ना कोल्ड कॉफ़ी पी लूँ। और साथ साथ मैंने आपसे ये बात भी शेयर करनी थी कि जैसा कि आज रमज़ान का चाँद नज़र आ जाएगा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब अज़ान हो जाए मगरिब की और चाँद नज़र आ जाए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। और उसके बाद आपने 3 बार पढ़नी है सूरह फतह, 26वें पारे में है, तो आपने सूरह फतह पढ़नी है। और ये इतना पावरफुल अमल है ना, इतना पावरफुल अमल है कि आप इसकी बरकतें देखते रह जाएंगे। आपने सबसे पहले तो 2 हाजत के नफ़ल अदा करने हैं कि अल्लाह पाक जो मैं कलाम पढ़ने लगी हूँ या लगा हूँ, तो इसमें कोई ज़ेर ज़बर शद मत की, अगर मुझसे गलती हो जाए तो वो माफ़ कर देना, और जो जो मैं ये पढ़ के दुआ मांगूंगा या मांगूंगी तो वो मेरी कबूल हो जाए। तो अगर आप हाजत के 2 नफ़ल पढ़ ले तो वेल एंड गुड। अगर आपने हाजत के नफ़ल नहीं पढ़ने तो एटलीस्ट आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 3 बार सूरह फतह लाज़मी पढ़नी है। और ये पढ़ के आप अपनी जो भी हाजत अल्लाह के सामने रखेंगे, जो भी दुआ मांगेंगे, वो इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। और आप अपने रिज़्क़ के लिए मांग सकते हैं, सेहत के लिए मांग सकते हैं, और पसंद की शादी के लिए मांग सकते हैं दुआ। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी अल्लाह से। ये इतना पावरफुल अमल है। तो आप ये दुआ जो ऐसी दुआ करिएगा कि अल्लाह को कहिएगा कि अल्लाह इस अमल से जो है ना, इस अमल की बरकत से मेरे अगले रमज़ान तक मेरे मतलब सारे गुनाह माफ़ कर दे, मुझे सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा, मुझे नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, और मेरी रिज़्क़, मेरे हलाल रिज़्क़ में जो है ना वो इज़ाफ़ा फ़रमा। और मतलब इस तरह की कोई भी आप जो भी दुआ मांगना चाहें वो आप मांग सकते हैं। और जब चाँद नज़र आ जाए, चाँद जब आपको पता चले कि चाँद नज़र आ गया, तब आपने 21 बार सूरह कदर भी पढ़नी है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये वाली आपने 21 बार पढ़नी है। इसके पढ़ने से भी आपकी रोज़ी में ऐसे बरकत आएगी, ऐसे बरकत आएगी जैसे ऊंचाई से ढलवान की तरफ पानी गिरता है ना, ऐसे आपको जो है ना अल्लाह ताला माला माल कर देगा। और ये 2 मैंने आपको जो है ना अमल बताने थे, ये आप लोग लाजमी करिएगा, चाहे कोई मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। आपने इशा का टाइम नहीं होने देना। सूरह फतह आपने मगरिब की अज़ान के फ़ौरन बाद पढ़ लेनी है, ठीक है। जब चाँद नज़र आ गया, अज़ान हो गई और ऐलान हो गया कि आज सहरी होगी, ठीक है। डेफिनेटली सबको पता ही है सऊदीया में रोज़ा है आज, और कल उन्होंने जो है ना तराबियाँ वगैरह पढ़ी हैं, आज हम तराबियाँ पढ़ेंगे, तो डेफ़िनेटली आज यहाँ पे रोज़ा होगा ही होगा। तो चाँद नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक जो है ना हमें रमज़ान में हूब नेकियां कमाने की जो है ना तौफ़ीक अता फ़रमाए। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला वैसे कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ने से जो है ना 10 नेकियां अता फ़रमाता है, लेकिन रमज़ान का महीना ऐसा बाबरकत और रहमतों वाला महीना है कि अल्लाह पाक एक लफ्ज़ कि जहाँ पे 10 नेकियां होती हैं वहाँ पे अल्लाह पाक डबल कर देता है। मतलब बहुत अजर सवाब है। जैसे कोई सेल लग जाती है ना, जहाँ पे लूट सेल लगा लो, जैसे कि लूट सेल लग जाती है, जी आ जाओ ये फ़लाँ चीज़ सेल में लगी हुई है, या मतलब अब कोई आर्गुमेंट ना शुरू कर दीजिएगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अक्सर कोई चीज़ें
مہنگی ہو تو وہ سستی میں لگ جائے تو کیسے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اس پہ. تو ایسے ہی سمجھے کہ ہمیں نیکیاں کمانے کا اور نیک اعمال کرنے کا اتنا بہترین یہ مہینہ ملتا ہے نا، لیکن کچھ لوگ اس میں بھی قرآن پاک اتنے زیادہ نہیں پڑھ سکتے یا اتنے زیادہ نیکیاں نہیں کرتے. انہیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی طرف بلا لے، اور کوشش کیا کرے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا، اگر آپ لوگ قرآن پاک، آپ لوگوں میں سے کوئی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو آپ تسبیحات کر لیا کریں. 3 مرتبہ اگر آپ لوگ کل شریف پڑھیں گے نا، قل هو اللہ احد پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے 3 مرتبہ، تو بھی آپ کو جو ہے نا ایک قرآن پاک کا ثواب ہوگا. تو دیکھیں اسلام میں ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو لیکن ہم لوگ جو ہے نا اسلام سے کافی دور ہو چکے ہیں. تو خیر مجھے تو بہت مزہ آتا ہے، میں اپنی جو ہے نا روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی رمضان کی بھی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بس یہ لگایا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے قرآن پاک مکمل کرنے ہی کرنے ہیں رمضان میں، اور وہ مطلب پڑھی جاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. ویسے تو پورا سال آپ قرآن پاک پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ رمضان کے مہینے میں آپ ترجمہ جو ہے نا وہ بھی پڑھا کریں قرآن پاک کا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں بھی اس رمضان میں پوری کوشش کروں گی کہ رمضان میں جب میں قرآن پاک، ویسے میں نے قرآن پاک شروع کیا ہوا ہے لیکن اب میں دوبارہ سے جو ہے نا شروع کروں گی، وہ بھی مکمل کروں گی، اور جو دوبارہ میں نے شروع کرنا وہ بھی شروع کروں گی. تو اللہ پاک جو ہے نا ہم سب کی چاہے ٹوٹی پھوٹی سی عبادات ہم جو بھی کریں، اللہ پاک جو ہے نا قبول و منظور فرمائے ہماری، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک جو ہے نا ہم سب بیماروں کو شفا دے، شفا کلی عطا فرمائے. سب جو ہے نا بے گھروں کو اللہ پاک گھر عطا فرمائے. اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ پاک سب کی نیک حاجات قبول کرے اور سب کو جو ہے نا شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہم سب کے روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، راتوں کو قیام کرنا اللہ پاک جو ہے نا قبول و منظور فرمائے. اور اللہ کرے کہ آپ سب جو ہے نا بہت اچھے سے آپ سب کا جو ہے رمضان گزرے. یہ میرا پہلا رمضان ہے اپنی امی کے بعد بھی، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی میرا پہلا رمضان ہے. تو آپ لوگوں سے بھی ساری روٹین اپنی شیئر کیا کروں گی کہ اب میں کیا کر رہی ہوں. اب میں اپنی سحری کا، تراویح کا، افطاری کا، اور یہ سارا کچھ، اور میں کیا کیا پڑھتی ہوں، اور مطلب ایسے سارا کچھ جو ہے نا میں آپ سے شیئر کیا کروں گی. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کراچی جاؤں یا نہ جاؤں. میری آپی مجھے 2 ماہ سے کہہ رہی ہیں، 2 ماہ سے میرے پیچھے لگی ہیں کہ آ جاؤ میرے پاس، آ کے عید کرو، میرے پاس آ کے روزے رکھو. تو میں نہیں مان رہی. آپ لوگ بتائیں کہ میں کیا کروں. تو یہ دیکھیں جی باتیں کرتے کرتے میری کافی جو ہے وہ بیٹ ہو گئی ہے آلموسٹ. تو برف تو ابھی نہیں تھی، تو میں نے جو دودھ ہے نا وہ ایسے ہی میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا کہ ٹھنڈا ہو جائے، تو پھر جو ہے نا ہم اس کو ایسے ہی پی لیں گے. جی میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں کافی ہماری جو ہے نا بیٹ ہو گئی ہے. اب فریج میں سے نکالتے ہیں دودھ اور اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اپنی کافی انجوائے کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ کل میں نے بنایا تھا ڈرائی فروٹ کیک دوبارہ سے، کیونکہ بھائی کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے نا رمضان آنے والا ہے اور پھر تم نا رمضان سے پہلے مجھے کیک بنا دو. بھائی نے مجھے تب بھی کہا تھا جب میں نے اس دن کیک بنایا تھا کہ ایک اور بناؤ، میں نے بولا کل بناؤں گی. تو پھر اس کے بعد میں گر گئی تھی، اس وجہ سے پھر میں نے نہیں بنایا تھا. تو کل پھر میں نے بھائی کو جو ہے نا دوبارہ سے ڈرائی فروٹ کیک بنا کے دیا. تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں نا کافی کے ساتھ کیک کھاتی ہوں، لیکن پھر میرا دل کیا کہ میں ہاٹ کافی نہیں، میں آج کولڈ کافی پوں. تو اس لیے میں نے اپنے لیے کولڈ کافی بنائی ہے. اب جو ہے نا دودھ منگواتے ہیں فریج میں سے اور پھر اس کے اندر دودھ ایڈ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کولڈ کافی کیسی بنی ہے. تو اس میں ایڈ کرتے ہیں دودھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او ہو نیچے گر رہا ہے. چلو کوئی بات نہیں، وہ صاف کر لیتے ہیں. تو گائز ہماری کافی بن کے جو ہے نا ہو گئی ہے ریڈی. تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں گائز کافی جو ہے وہ بن کے ہو گئی ہے ریڈی. تو ابھی اس کو جو ہے نا پی کے دیکھتے ہیں
کہ یہ کیسی بنی ہے. ٹھیک ہے, ساتھ میں کیک ہے اور ساتھ میں کافی. تو گائز ابھی جو ہے نا ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور پی کے جو ہے نا دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ٹیسٹی بنی ہے. ساتھ میں کھائیں گے کیک. کافی تو بہت ٹیسٹی بنی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ آپ لوگوں نے بھولنا نہیں ہے. آج یعنی کہ آج جب ہم تراویحاں پڑھیں گے, پہلی تراویحاں پڑھیں گے, آپ نے مغرب کی نماز کے اذان کے فوراً بعد عشاء سے پہلے اول آخر 11 بار درود ابراہیم اور 3 بار سورہ فتح, فاتحہ نہیں فتح 26ویں پارے میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پڑھ کے آپ نے جو بھی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا پروردگار ضرور قبول کرے گا. اور آپ نے آج کی یعنی کہ رمضان کی چاند رات جو ہوتی ہے, ایک چاند رات ہوتی ہے جو عید کی ہوتی ہے, یہ جو اب چاند رات ہے یعنی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. آپ نے ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کے 3 بار سورہ فتح پڑھنی ہے اور 21 بار سورہ قدر پڑھنی ہے. اور بہت زیادہ یہ پاورفل عمل میں نے آپ کو 2 بتائے ہیں, آپ نے لازمی کرنے ہیں اور خوب نیکیاں کمائیں. اور مطلب رحمتوں والا برکتوں والا میں کہتی ہوں مہینہ ہے. اس میں تو بہت زیادہ سکون ہے, بہت زیادہ سکون ہے. اپنی دعائیں منوا لیں, اپنی حاجات پوری کروا لیں. یہ دعائیں قبول کروانے کا مہینہ ہے, اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے اور رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے. تو جہاں اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں گے میرے لیے بھی ضرور دعا کریے گا. اللہ پاک مجھے صحت والی زندگی دے اور میری مشکلات ختم کرے, نیک لوگوں میں میرا شمار کر دے. اور اللہ پاک میری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے رمضان جو ہے جتنے بھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, اللہ پاک آپ سب کی نیک حاجات, نیک دلی مرادیں پوری کرے اور آپ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے روزے بہت اچھے گزریں, خوب نیکیاں کمائیں اور بہت سارا اپنا خیال رکھیں, اپنے والدین کی خدمت کریں. چلے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میں اب اپنی کافی انجوائے کر لوں اور کیک کھا لوں. تو لائک سبسکرائب شیئر لازمی کر دیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.